رینو مجھے شادی کے نام سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ شادی کے نام پر جو کھلواڑ لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ مجھے ڈرا دیتا تھا۔ ہاں، یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار کرنے پر بھی میری شادی کروا دی گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، جبکہ آج میری شادی کی پہلی رات تھی، اور اس رات ہر لڑکی بہت ارمان اور خواب سجا کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، نئی زندگی میں اپنی نئی خوشیوں کے انتظار میں رہتی ہے۔ لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اس قدر پریشانی کا شکار تھی کہ شوہر کے آنے کا سوچ کر میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں کہیں جا کر چھپ جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے دیکھ نہ سکے۔ کاش کہ یہ سب کچھ میری آنکھوں سے دور ہو جاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ ڈر کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر حمید کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈر کے مارے میں نے اپنے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا۔ میں کس تکلیف سے گزر رہی تھی یہ صرف میں جانتی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ حمید میرے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دیر تک میرے خوبصورت چہرے کو بڑی محبت سے دیکھنے لگا۔ میں بے حد خوبصورت تھی اور یہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو مجھے اتنا ٹھنڈا پا کر کہنے لگا، سائمہ کیا بات ہے، تم اتنا کیوں ڈری ہوئی ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ کہنے لگا، پھر تم اس طرح گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے اس نئے رشتے سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگا، کہنے لگا پریشان مت ہو۔ میں نے کہا لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوگا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو اس کا ایک ہی حل ہے۔ اس نے میرے ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دی اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ الماری کے پاس گیا، الماری کھولی، اس میں سے ایک میڈیسن نکال کر مجھے دینے لگا، ساتھ میں پانی کا گلاس بھی دیا۔ کہنے لگا، یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا، یہ میڈیسن کون سی ہے؟ حمید کہنے لگا، تمہاری سب پریشانیوں کا حل اسی گولی میں ہے۔ حمید کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں سوچنے لگی، آخر میری پریشانیوں کا حل یہ گولی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا ڈر اس قدر تھا کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور جب حمید نے یقین دلایا کہ یہ گولی کھانے کے بعد تمہارا سارا ڈر ختم ہو جائے گا تو میں نے وہ گولی کھا لی۔ حمید میرے قریب آیا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگایا تھا، مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن میں تو ایسے تھی جیسے میرے جسم سے جان نکل چکی ہو۔ آہستہ آہستہ حمید نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں بھر لیا تھا اور میں ڈر کے مارے اپنا آپ اس سے چھڑانے لگی تھی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری آنکھوں میں سکون اترنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نیند کی آغوش میں جانے لگی۔ میں چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں گہری نیند جا چکی تھی۔ میری شادی سے کچھ دن پہلے میری ساری سہیلیاں مجھے لے کر بیٹھ گئی تھیں، جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھیں۔ مجھے کہنے لگیں، کچھ دن کے بعد تمہاری شادی ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم ہم سے اس رشتے کے بارے میں کچھ پتہ کرو۔ میں شادی کے رشتے سے بالکل انجان تھی، اس لیے جب میری سہیلیوں نے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتایا تھا تو مجھے اس رشتے سے ڈر لگ رہا تھا۔
کیونکہ ان کے بتانے کا انداز کچھ ایسا تھا۔ کہنے لگی شوہر اپنی بیوی پر شادی کی پہلی رات بالکل ترس نہیں کھاتا، اور تم تو خیر مناؤ کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو۔ تمہیں دیکھ کر تمہارا شوہر نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ان کی باتیں میرا دماغ اور میرا ہوش دونوں اڑا چکی تھیں۔ شادی کی رات کا جو نقشہ میری سہیلیوں نے مجھے بتایا تھا، مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں چھپ جاؤں۔ اس لیے شادی کی رات میں اپنے شوہر کے آنے پر بے حد ڈری ہوئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن حمید نے میری بات کو سن کر مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ اس نے شاید مجھے نیند کی گولی کھلائی تھی، جس کو کھاتے ہی کچھ دیر کے بعد میں سو چکی تھی۔ مجھے اپنی شادی کی رات بالکل یاد نہیں تھی۔ ہاں، اتنا احساس تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ میں ابھی تک انجان تھی۔ جو انکشاف بعد میں مجھ پر کھلنے والا تھا کہ شادی کی پہلی رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ خیر، جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا جسم درد سے چور ہو رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میری کمر سے درد نکل رہا تھا۔ میں درد سے رونے لگی۔ میرے ساتھ لیٹا ہوا میرا شوہر فوراً اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، میرا جسم پوری طرح بھاری ہو رہا ہے اور میرے جسم میں درد ہے۔ یاد کرنے کے باوجود مجھے یہ رات بالکل یاد نہیں آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑا یا پھر اپنی دکھتی کمر کو۔ میں نے بیڈ پر نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری ہوئی تھیں۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے۔ میری بکھری حالت مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ میرے شوہر نے رات کو میرے ساتھ پیار محبت والا رویہ بالکل نہیں رکھا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے درد کی تیزی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر شوہر بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو، یہ سب تو ہوتا ہی ہے، تمہیں اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لینا چاہیے، اور ویسے بھی شادی کی پہلی رات تو تمہیں زیادہ محسوس ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں اس بات کی عادت پڑ جائے گی، اور پھر جب بیوی خوبصورت ہو تو انسان اپنے جذبات پر قابو کیسے پا سکتا ہے۔ تم رات کو بہت ڈری ہوئی تھی۔ مجھے لگا اگر میں نے تمہیں دوائی نہ دی تو تم مجھے اپنے قریب نہیں آنے دو گی، اور میں اپنی یہ رات برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہنے کے بعد وہ اٹھ کر واش روم چلا گیا، لیکن مجھے اپنا جسم اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ حمید گھر پر اکیلا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ پہلے تو میرے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ کہنے لگے، لڑکا اکیلا ہے، ہمیں تو ایسے رشتے پسند نہیں۔ لیکن پھر میری ماں کہنے لگی، لڑکا اچھا خاصا کما لیتا ہے، اپنا گھر ہے، اب اگر اس کے ماں باپ زندہ نہیں تو اس میں اس لڑکے کا کیا قصور ہے؟ آپ نے اچھی طرح چھان بین تو کروائی ہے، اس رشتے میں کسی نے کوئی بھی برائی یا کمی نہیں نکالی۔ اچھا ہے میری بیٹی پر سسرال کا بوجھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات میری حالت ایسی ہو جائے گی کہ میں کھڑی بھی نہیں ہو پاؤں گی۔ حمید نہا کر باہر آیا تو مجھ سے کہنے لگا، دیکھو، میرے گھر میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے فی الحال کوئی نہیں، اس لیے یہ گھر تمہیں سنبھالنا ہوگا۔ مجھے اس کی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن مجھے اپنا آپ اس وقت اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس کا ناشتہ تیار کر سکتی۔ وہ اپنی بات کہنے کے بعد کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں جب بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں بڑی مشکل سے کمرے سے باہر آئی۔ حمید باہر لانج میں بیٹھا فون پر کسی سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن جو باتیں وہ کر رہا تھا
اس نے مجھے شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ وہ گزری ہوئی رات کے بارے میں پل پل کی خبر دے رہا تھا، وہ کس کے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ بھی بڑے بے شرم انداز میں۔ مجھے اپنے شوہر کا اس طرح اپنی ذاتی باتیں کسی کو بتانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں پہلی ہی رات کی دلہن تھی، اس طرح میں ابھی شوہر سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو بعد میں کہوں گی کہ وہ اس طرح کی باتیں باہر نہ کرے۔ میں فوراً نظریں جھکا کر کچن میں چلی آئی۔ میں نے مشکل سے اپنا اور اپنے شوہر کا ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے کے بیچ میں نے شرماتے ہوئے شوہر سے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا، میری کمر میں بہت درد ہے، اس لیے شاید آج کی رات میں آپ کو نہ دے سکوں، اور پلیز آپ بھی مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ میرا شوہر اس وقت چائے پی رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے بہانے نہیں سن سکتا، مجھے ہر صورت جلد سے جلد اولاد چاہیے، اسی لیے تو میں نے تم سے شادی کی۔ شادی کی بات سن کر میرا دل بے چین سا ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن جو حالت میری اس وقت تھی، میں شاید اس قابل نہیں تھی کہ میں دوبارہ اس تکلیف کو برداشت کرتی۔ لیکن میرے سامنے کھڑا انسان میری ہر تکلیف سے بے پرواہ ہو کر بس اپنی من مانی کر رہا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی مجھے لگا میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ رات کو پھر شوہر نے مجھے ایک میڈیسن دی۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانی۔ وہ کہنے لگا یہ نیند کی دوا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کس بات کی دوا ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا یہ دوائی تمہیں جلدی سے ماں بنا دے گی۔ یہ سن کر میں کچھ دیر اس کی صورت دیکھتی رہی کہ آخر اسے کس بات کی جلدی تھی۔ میری شادی کو کون سا 4-5 سال گزر چکے تھے، ابھی تو شادی کو 4 دن نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی میرے ساس سسر زندہ بیٹھے تھے جنہیں پوتا دیکھنے کی جلدی تھی۔ آخر وہ مجھے اتنا جلدی ماں بنانے پر کیوں تیار ہو رہا تھا؟ میں نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ہی دن گزرے ہیں، ہم آرام سے 2-4 سال کے بعد یہ پلان بنائیں گے، ابھی تو خود ہماری موج مستی کے دن ہیں۔ وہ کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے مجھے اولاد کی کتنی جلدی ہے، مجھے بچے بہت پسند ہیں۔ یہ بات کرنے کے بعد اس نے میڈیسن میرے منہ میں ڈال دی اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے پانی پی کر وہ دوائی کھا لی، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوئی جب پچھلی رات والی بے ہوشی مجھ پر پھر سے چھانے لگی۔ اس وقت میرا دماغ اس قابل نہیں تھا کہ میں یہ بات سوچتی کہ اگر یہ دوسری دوائی تھی تو مجھے نیند کیوں آ رہی تھی، مجھ پر کیوں اتنی بے ہوشی سوار ہو رہی تھی، اور پھر مجھے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ میں دوبارہ سے نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی مجھے اپنی سسکیاں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، درد کی اتنی تکلیف تھی کہ گہری نیند کے باوجود میں رو رہی تھی۔ صبح میری آنکھ درد کی وجہ سے جلدی کھل چکی تھی۔ اس وقت میری کمر میں اتنا درد تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا میری کمر میں بہت درد ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ لیکن میرا شوہر کہنے لگا ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا، تم کیوں میری نیند کو خراب کر رہی ہو، درد کی میڈیسن کھا لو۔ اس نے مجھے ایک اور دوائی دی جسے کھا کر میرے درد میں تھوڑا سا فرق محسوس ہوا۔ میں دوبارہ سو گئی، لیکن جیسے ہی میں صبح اٹھی درد پھر سے تیز ہونے لگا۔ اب تو یہ روز کی روٹین بن چکی تھی۔ لگاتار 8-10 دن سے میں ایسی تکلیف سے گزر رہی تھی، لیکن میرے شوہر کو جیسے میری تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک دن وہ آفس سے واپس آیا تو میں نے کہا مجھے ماں کے گھر چھوڑ دو، مجھے اپنے شوہر سے دور رہنے کا بس یہی طریقہ ملا تھا۔ شوہر کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک میری اولاد پیدا نہیں ہوتی
میں تمہیں وہاں نہیں بھیج سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اسے بچوں کی جلدی کیا تھی۔ کئی دنوں سے میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں درد کی گولی کھا کر اپنا معدہ بھی خراب کر چکی تھی، لیکن اس بار جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا میں نے اپنی ماں کو بلا لیا۔ میں ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی آئی۔ میں نے اسے کمر درد اور پیٹ کے نچلے حصے کے درد کا بتایا۔ میرا ہاتھ اب بھی میرے پیٹ پر تھا۔ میں 8-10 دن سے لگاتار یہ تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، اور جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میری سانس رک چکی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے گھر واپس پہنچی۔ میری ماں مجھے کہنے لگی، اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو؟ تمہارا شوہر بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن تم نے دیکھو اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ اب میں اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ میری ماں مجھے نصیحت کر کے اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں پورا دن ڈاکٹر کی باتوں کو سوچتی رہی، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں تھا، اور یہ ایسی بات تھی کہ میں اپنے شوہر سے بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے بس لگ رہا تھا۔ میں تو جاننا چاہتی تھی کہ رات کو میرا شوہر میرے ساتھ کیا کرتا تھا۔ رات کے وقت میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا تھا۔ ایسی جگہ پر موبائل رکھا تھا جہاں میرا بیڈ آسانی سے نظر آ سکے۔ رات کو میرا شوہر مجھے دوائی کھلانے لگا۔ میری وہی حالت ہونے لگی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میں اٹھی اور اپنے شوہر کے آفس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گیا میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس پر لگی ویڈیو دیکھنے لگی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی تھی۔ میں نے موبائل کو بیڈ پر پھینک دیا تھا اور اپنے چکراتے سر کو پکڑنے لگی۔ جو کچھ میرا شوہر میرے ساتھ رات میں کرتا تھا وہ کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر واپس آتا میں نے اپنے ماں باپ کو گھر بلا لیا، انہیں ساری بات بتا دی۔ میرے ماں باپ سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے۔ میرا شوہر ایک ادھورا مرد تھا۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ بچہ پیدا کر سکتا، بلکہ وہ تو اس قابل نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے پاس آ سکتا، میاں بیوی کا رشتہ کیسے بنا سکتا تھا۔ وہ نامرد تھا۔ وہ اپنا رعب مجھ پر جمانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک پورا مرد ہے، رات گزارنے کے لیے اپنے دوستوں کو میرے کمرے میں بھیج دیتا تھا، جو میرے ساتھ بے دردی کا سلوک کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے میرے شوہر پر کیس کر دیا اور مجھے طلاق دلوا دی۔ جب میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ غلط کام ہو رہا ہے، اور یہ غلط کام کرنے والے ایک سے زیادہ لوگ ہیں، اور یہ بات جھوٹ نہیں تھی۔ میرا شوہر ایسے ہی اپنے دوستوں کو بلا کر میرے ساتھ یہ کام کروا رہا تھا۔ میں ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ پورا 1 سال لگا تھا مجھے سنبھلنے میں، کیونکہ جو درد اور تکلیف میرے شوہر نے مجھے 2 مہینے میں دی تھی وہ بہت دردناک تھی۔ پھر میرے ماں باپ نے میرے لیے دوسرا رشتہ دیکھ لیا۔ اس بار بہت اچھی فیملی ملی۔ ہاں، لڑکا شادی شدہ تھا اور اس کی پہلے سے ایک بچی تھی۔ بچے کی پیدائش پر اس کی بیوی چل بسی تھی، لیکن مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ میں نے اس کی بچی کو سچے دل سے اپنا لیا تھا۔ اللہ نے مجھے اتنا اچھا ہمسفر دیا تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
اور دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔